اپنے بڑھڑے ہتھاں نال کمدی ہوئی زبان نال سردے ہوئے ہل سردے ہوئے سیر دے نال اور اسی طرح کمدے ہوئے ہتھاں دے نال میں تینوں اللہ دے دربار وچ دعا دے رہی ہاں انشاءاللہ ایک وقت ہے اسی کہ وقت دے بادشاہ میرے پوتر دیاں جتیاں چیسے حضرت موسیٰ کلیم کوہ طور دے آئے رب کریم نے فرمایا او میرا کلیم پیغمبر ہے تینوں بڑا شرف حاصل ہے کہ تو براہ راست میں رب نال کلام کریں براہ راست میں رب جلیل نال گلہ کریں لیکن آج ذرا سنبھل کے آگے حضرت موسیٰ کلیم فوراً سجدے ٹھائے پہ سجدے ٹھائے کے عرض کردن ہے رب کریم آج کی ماجر ہے کہ اگے جدوں بھی میں آیا تیرے دربار دے اندر جدوں بھی آ کے تیرے نال کلامی دا شرف حاصل کیتا ہے براہ راست جدوں تیری میرے نال تار ملیے آج تک کدی بھی تنبیہ دے طور تے تہاڈی طرفوں اعلان نہیں ہویا کہ موسیٰ سنبھل کے آوی لیکن آج کی ماجرا ہے رب کریم نے فرمایا او میرے کلیم پیغمبر اگے تو جدوں آمدا ہے تیری کانڈ تے تینوں تیری ماں دیاں دعاواں دا سہارا ہوندا ہا لیکن ہون تو جدوں تو میرے نال ملاقات واسطے آئے تیری ماں دی عمر دا وقت ختم ہو گیا تیری ماں دا دنیا تو انتقال دا وقت آ گیا تیری ماں دنیا تو تیری خیر موجودگی ٹر چکی ہے اس نو میں اللہ نے اپنے کول بلا لے ہون جدو تیری ماں دنیا تو رخصت ہو کے میں رب کول آ گئی ہے ہون تینوں تیری کانڈ تیری ماں دیاں دعاواں دا سہارا کوئی نہیں ہے اس لئے میں آکھیا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے آمین صحابہ کرام ایک دفعہ موجود سن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرمانے صحابہ کرام نے ایک عورت نو ویکھیا کہ بار بار ہر گھر دا دروازہ کھڑکا کے کدی کس گھر دا دروازہ کھڑکائیں دیئے کدی کس گھر دا بوا کھڑکائیں دیئے کھڑکا کے بے چینی دے عالم دے اندر اضطراری دی حالت ہے بالکل بے سکونی دے نال ہر گھر دا دروازہ کھڑکا کے پوچھ دیئے کہ میرا چھوٹا جا بچہ گم ہو گیا ہے کسے کل آیت نہیں ہے کسے ویکھیت نہیں ہے بڑی ہی اس دی بے چینی دا عالم ہے صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو عالم جانے دو عالم سرکار دو عالم والضحا کے چہرے والے نبی واللیل دیاں زلفاں والا نبی علم نشرح لکا صدرک دا مالک نبی اور او نبی جس نبی دیاں تعریفاں خود حدیث دیاں کتاباں بول بول کے گواہی دنال دے رگیاں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے کہ ہو دیا جس سماتا فرمایا ترمذی شریف دے اندر علماء نے لکھے اللہ رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑے پیر عطا فرمائے سن اس ندی کی شان ہے فرمایا کہ ورجلیہ من الاستقامہ جدوں بھی ایک قدم اٹھے نے کدی بھی اے ناکامی دے نال واپس نہیں آئے بلکہ کامیابی دے نال اٹھ دینے بلکہ جدوں بھی ایک قدم اٹھے ہیں میرے رب کریم نے اس نبی نو ہر اٹھن والے قدم نو کامیاب فرمایا ایک قدم اگر بدر اٹھے ہیں فتح ہو کے واپس آئے اے اگر قدم احد اندر اٹھے ہیں میرے نبی نے ناکامی نال واپس نہیں لٹایا اور اگر ایہی قدم مکہ دی طرف بڑھے اور کعبۃ اللہ دے غلاف نو پکڑ کے میرے رب محمد نے عرض کی تھیا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن حشام اے اللہ اس اسلام نو عزتاں بخش حضرت عمر بن حشام دے نال یا حضرت عمر بن خطاب دے نال عمر منگیا ابن حشام دا اور اسی طرح عمر منگیا خطاب دے بیٹے نو لیکن اللہ رب العالمین نے عمر نو مقدر بنا کے نبی دی جھولی دے اندر پا دیتا اور ایک ہی قدم جدوں چل دیاں عرش تک پہنچ گئے ایک مقام ایسا بھی آیا حضرت جبرائیل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہن قدم اگا نہیں جا سکتے اس تو اگا جاونا فقط تواڈی شان ہے اگر میں قدم بھی چایا
تے میرے پر سڑ جاسن. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا, ایک ایسا استقامت والا قدم ہے. فرمایا کہ ورد لیہ من الاستقامہ. دوسرے نمبر تے فرمایا ہاتھ نشان. فرمایا کہ ویدیہ من السخاوہ, اللہ نے سخیت عطا فرمائے. سبحان اللہ. در مصطفیٰ او در ہے جڑا بھی اس در تے آیا خالی نہیں گیا, خالی نہیں گیا. حاتم تائی دی بیٹی قیدی دی حیثیت نال دربار رسالت حاضر ہو گئی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے چرچے سنے, سخاوت دے چرچے سنے. اپنے ابے دی سخاوت یاد آ گئی. کچھ صحابہ کرام دے سامنے آکھن لگی میرے ابے دا اتنا بڑا محل ہا, کم و بیش 40 بوئے آن دروازے ہن محل دے. اگر کوئی ایک سوالی منگتا, فقیر اور درویش اگر پہلے بوئے تے آئے, سارے بوئے پھردا آخری دروازے تک گئے. اگر پہلے بوئے تو انہوں 1000 لبے, آخری بوئے تک وہ تعداد رسی گھٹی نہیں. سبحان اللہ. اے میرا باپ سخیا, ایک عاشق رسول بولیا, او حاتم تائی دی بیٹی منے نے کہ تیرا باپ بڑا بڑا سخی ہا, لیکن سونے محمد تو ود کے نہ ہا. اس رکھے ہو کی میں وہ فرمان دینے کہ وہ اس طرح کہ جیڑا تیرے پیو دے بوئے تھے کباری با گیا, اس نمڑ بوئے دوسرے بوئے تھے بھی جامنا پمدا, تیسرے بوئے تھے بھی, چوتھے بوئے تھے بھی, پنجمے تھے بھی. اے تیرے پیو دے بوئے آن کہ ایک بوئے چھڑ کے دوئے بوئے دا بوئے کھنا پمدا ہا. لیکن سونے محمد دا او در رہے کہ جیڑا بھی تھے کباری آیا ہے مردوئے پر سے جامن دی لوڑ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, شان رسالت, زندہ باد, شان رسالت, زندہ باد. سبحان اللہ. او یاد ہے نا عورت جڑی ہے بچہ لب رہی ہے, گمے ہوئے. صحابہ کو میرے نبی نے پوچھیا اے کی ماجر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جٹا کی زبان اے دا بال کھڑی گئے اور اے اسے نو لب دیاں پریشان ہے پئی, بے چین ہے پئی, کتنی تڑپ رہی ہے. میرے آقا نے پوچھیا بھلا دسو تا صحیح اے کتنی ایک پریشان ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے دے دکھ نو ویکھ کے, اے دی پریشانی نو ویکھ کے, ایک ماں ہے پئی, اے دا جگر دا ٹکڑا اس تو جدا ہوئے ہے, پتہ بھی نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے یا مر گئے, اور اگر زندہ ہے تو کیڑی حالت ہے, اور اگر فوت ہو گیا تو کیڑی حالت ہے. اے کتنی بے چین ہے یا رسول اللہ, اتنی دکھ ہے, اتنی پریشانی ہے. اگر اے دی پریشانی, اے دا دکھ کائنات تقسیم کر دیتا جاوے تے سارے انو پورا پورا مسی. یا رسول اللہ اے دا اتنا دکھ ہے, اتنی تکلیف ہے, اتنی پریشانی ہے کہ اگر اے پہاڑاں دے اتے ساتھ دیتی جاوے نا دی پریشانی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاوے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی ایدی پریشانی ہے کہ اگر ایک زمین دے تقسیم کیتی جاوے, زمین بھی اس پریشانی نو برداشت نہ کرے. ان توجہ کرے, میرے آقا نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ, اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ. کیڑے خوش نصیبان صحابہ, کیسی خوش نصیبی ہاں, کیڑے مقدرہ والے ہاں. اسا بین ویکھیاں کملے ہوئے پہ ہیں, انہاں ویکھ ویکھ کے سب کو جما رہے ہیں. ایک جملہ یاد آ گیا, ایک شعر بھی ذہن چاہ گیا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں. توجہ کرنا, حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں. مصر کی بات ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, خود چاند کٹ گیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. شان رسالت, زندہ باد, شان مصطفیٰ, زندہ باد. میرے نبی جدو پیدا ہوئے, اما آمنہ فرما رہی ہیں, میں اس تو زیادہ سونا کوئی ویکھیا نہیں.
حضرت سیدہ اما حلیمہ نے ویکھیا یہ جملہ حضرت سیدنا عبد المطلب نے ویکھیا ایک ہی جملہ جس بھی گواہی نے سارے نے جدو ویکھ لیا سارے آئے کہ یہ جملہ اللہ کو اجازت لے کے جبرائیل امین بھی حاضر ہو گئے زمین تے آ گئے اور زبان حالت نال ارشاد فرمان لگے اے اما آمنہ تو تا زیادہ گھر دی چار دیواری چ رہی ہے نہ زیادہ باہر نکلی نہ کہیں سفرہ تے گئی اے عبد المطلب تو بھی اپنے علاقے کوئی زیادہ خاص علاقے نہیں پھیریا اے اما حلیمہ تو بھی کچھ خاص علاقے نہیں پھیری قلبت مشارق الارض ومغاربها میں دنیا دے پوری کائنات دے مشرق پھریا مغرب پھریا شمال پھریا جنوب پھریا لم ارا احدا احسن اجمل اشرف من محمد میں محمد تو بعد کے سونا کوئی دیکھے ہی نہیں سبحان اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک آیا پیغمبرہ کو آیا رسولہ کو آیا فرش تے لے کے عرش تک عرش تو فرش تک سارے نبیوں کو آیا گیا ہر نبی نو دوروں ہی بیکھے ہیں نیڑے ہی بیکھے ہیں لیکن محمد تو بعد کے سونا نہیں دیکھا محمد تو بعد کے سونا دیکھے ہی نہیں حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں خود چاند کٹ گیا یہاں مصطفیٰ کو دیکھ کر سبحان اللہ اور میں یہ بھی کہا کرتا حضرت یوسف نو اللہ نے حسن کتنا عطا فرمایا میرے آقا نے فرمایا اللہ نے کل کائنات دا ادھا حسن حضرت یوسف نو عطا فرمایا سبحان اللہ اور باقی کائنات دا ادھا حسن اللہ نے پوری کائنات تے تقسیم کر دیا اور میں اس وجہ تو اے بھی تنبیہ کریں نا اپنے استادہ دی نصیحت دے طور تے استاد سانو کریں دے کہ کدی بھی اللہ دی مخلوق نو عیب دی نظر نہ ویکھیا کر اے کالا گولا چٹا ساملا اے کیدیاں تخلیقاں کیدیاں تخلیقاں نا اللہ نے بنایا ہے نا عیب تا بندہ او دے چ کڈے کہ جے نو مخلوق بنایا ہوئے جدو بنایا ہی خالق ہے تے خالق نے فرما دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں حضرت انسان نو سب تو سونے سچے سنکھنے اور سب تو زیادہ بلند و بالا عظمت والے سانچے چ بنایا ہے سبحان اللہ قسمہ چاہیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین چار قسمہ کھا کے اللہ نے فرمایا کہ میں حضرت انسان نو سونا بنایا کی بنایا ہے سونا بنایا تھا آپ ایک دوے دے رنگ روگن نو بیٹھ کے چاگا کریں دے بدے دیں یہ چاہ اس بندے تے نہیں ہے یہ رب تے چاہ اور جب اللہ دے نال انج کرے وہ اللہ دا گستاخ کا ہو سکتا ہے لیکن اللہ دا عاجز انکسار بندہ نہیں تو اللہ نے حسن مصطفیٰ کمال عطا فرمایا حسن مصطفیٰ کمال عطا فرمایا قرآن کہہ رہے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ توجہ نال ببی شوق نال ببی سورت یوسف 12واں پارہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ ہے مصر دے ملک دی گل ہو رہی ہے حضرت یوسف دے دور نبوت دی گل ہو رہی ہے حضرت یعقوب دے پتر دی گل ہو رہی ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ حضرت یوسف دے زلیخا فریفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف دے اتے فریفتہ ہومن تو بعد ہر قسم دیاں چال بازیاں چلیں دی رہی لیکن کامیاب نہ ہوئی ایک وقت ایسا بھی آیا ساریاں سہیلیاں ہم عمر والیاں لڑکیاں کھن لگیاں زلیخا تو کملی ہو گئی ہیں اپنے گھر دے غلام دے نال نوکر دے نال تو اپنی دل لگی لا لئیے بڑا تیرا بھی کوئی جوڑ ہاں دے نال چونکہ انہاں حضرت یوسف نو ویکھیا کوئی نہ ہاں اس نے دعوت کی تھی پھل فروٹ بھی سامنے رکھ دیتے چھریاں بھی سامنے رکھ دیتیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام نو جا کے منت فرمائی کہ اس طرح تو فلاں جگہ تو گزرنا ہے جس وقت انہاں عورتوں نے ادھے نظر اٹھائی حضرت یوسف گزر رہے ہن حسن یوسف نو دیکھ کے اتنیاں مست ہویاں کہ پھل کٹن دی بجائے انہاں اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں اور آکھن لگیاں کہ ان ہاذا ما ہاذا بشر اے کوئی انسان نہیں ہو سکتا بلکہ فرمایا کہ ان ہاذا الا ملک
اتنے حسن والا تو کوئی اللہ دا فرشتہ ہو سکتا ہے؟ میں آکھدا ہونا حسن یوسف نو دیکھ کے، حسن یوسف نو دیکھ کے مصر دیاں عورتاں مست ہو کے ہوش کھو باندیاں نے اور اپنے ہاتھ کٹ باندیاں نے، لیکن حسن مصطفیٰ اللہ نے محمد مصطفیٰ نو ایسا عطا فرمایا کہ جس نے بھی محبوب کبریا نو تکے آئے نا پہلے بے ہوشا ہوش آئے، حسن مصطفیٰ نو دیکھ کے پہلے ایمان لایا تے پھر گلا کٹایا ہے۔ سبحان اللہ، مصر دیاں عورتاں حضرت یوسف نو ویکھ کے انگلیاں بھی کٹ لینیاں تے ایمان بھی قبول نہ کیتا، حضرت یوسف دی شریعت نو بھی نہ منیا، لیکن حسن مصطفیٰ اللہ نے ایسا عطا فرمایا جس نے بھی سونے محمد نو تکے نا پہلے ایمان لے آیا پھر گلا کٹوایا۔ سبحان اللہ، حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئے نہ کسی کی بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن۔ سبحان اللہ، اردو کو سمجھ سبحان اللہ، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن۔ میں ترجمہ نال کر دے میں کہ اللہ نے سونے محبوب نو جڑا حسن عطا فرمایا ہے نا انہوں لفظ وچ بیان کرنا ممکن ہے نہیں، جڑی میں شروع چ گل کیتی ہے کہ کسے دے وس دا روگ نہیں ہے نبی دی شان بیان کرنا، بے شک، کسے دے وس دا روگ نہیں ہے۔ ایک شاعر نے اسے گل نو لکھی ہے کہ جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، گل تو انہوں یاد ہو سی کہ ایک محبت کا رشتہ سب تو زیادہ قریب و ماں دا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جی میں اے ماں بے چین ہے نا، اگر اس دا سارا دکھ تکلیف پریشانی کائنات تے تقسیم کیتی جاوے، پہاڑاں تے تقسیم کیتی جاوے، ریزہ ریزہ ہو جاوے، سارے ناقابل برداشت ہو جاوے، لیکن اس تو بھی کئی حصے زیادہ قیامت والے دیاڑے صحابہ تسا گواہ ہو جاؤ میں محمد نو اپنی امت دی پریشانی ہوں گئی، سبحان اللہ، میں محمد نو اپنی امت دی فکر ہو سکتی۔ ایک صحابی آئے مسئلہ پوچھے، آپ بھی مسئلے پوچھ دیں اور ڈھکوسلے ہوں دے، مسئلے نہیں ہوں دے۔ ساڑھے کچھ سادہ اللہ تعالیٰ انہوں نے غریق رحمت فرما۔ ایک آدمی آیا کہ سواجی بھلا ہے دسو کا اللہ دے عرش تے بوکر کون پھریں دا ہے، ہن دسو یہ مسئلہ ہے، یہ ڈھکوسلہ ہے اور یہ بے ادبی ہے، توہین ہے کہ ساجی اللہ دے عرش تے جھاڑو کون دیندہ ہے، بوکر کون دیندہ، صفائی کون کریندہ ہے، اور پھر یہ جو سوالہ دے جواب سوال دے مطابق ہوں دے، جیو جے گو او جے تھپڑ، جیو جے سوال جواب بھی او جے۔ اس سادہ کو فرمایا کہ اتھے گاند تو پامنا جڑا اتھے صفائی کرے، بھی صفائی تو اتھے ہوں گی جتھے گاند پاوے۔ اللہ دی ذات پاک ہے، اللہ دی صفاتاں پاک ہیں، اللہ دا عرش بھی پاک ہے، اللہ دے فرشتے بھی پاک ہیں، اللہ جیسے کرسی تے مستوی ہے اپنی شایان شان وہ بھی پاک ہے۔ اللہ جدو ہے ہی پاک تے پاک جگہ تے گندگی دا کی کام، پاک جگہ تے گندگی دا کی کام، تو مسئلہ ہونا چاہیے۔ صحابی آئے اور میں آکھدا ہوں نا صحابہ بھی ساڈے محسن، آل بیت اتحاد بھی ساڈے تے احسان ہے،
اور اسی طرح اولیاء کرام بزرگان دین دے بھی ساڈے تے احسان ہے کہ سانو نہ رہنمائی دی گلاں دسیاں. مسئلہ صحابی پوچھیا قیامت تک لئی پوری امت دی مشکل حل کر چھوڑی. عرض کیتی یا رسول اللہ قیامت دے دے اگر سانو تواڈی لوڑ پے گئی تو تم کدے لبساں نہیں اپڑے تساں اپڑے ہی نہیں. میں طریقہ تاں چل رہا کہ تواڈے میں چہرے چھوڑ جائے سیاںی بیٹھا کہ ہن گوڑیاں نوں جندرے شندرے وج گئے تے اے ہن تقریباً جڑا نا اینڈ دے. لیکن میں تانوں اے گل مکمل کر کے اپا انشاءاللہ دعا کریں گے. اے گل میں پوری کرنی کہ تسی وعدہ کرو کہ شوق نال سن دے تو پوری کری. ایمان ضرور تازہ انشاءاللہ. میں اردو وچ بھی بڑا سونا بول رہا سور بھی بڑی سونی لا سکنا لیکن میرا مزاج ہے کہ اگر میں اپنی بولی سادہ انداز دسانا تے تواڈی لوڑ پے گئی تے کدے لبساں تواڈے نال ملاقات کیویں ہوسی تواڈے نال اسانو مشکل پے گئی اس مشکل دا حل تے تواڈے کول ہی ہونا ہے اساں کدے تانوں لبساں. اور پھر اے بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حالانکہ قیامت دا دے ہوئے کہ تسا خود سانو دسے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کہ ادو ماں اپنی اولاد تو بچ سی اولاد اپنے ماں پیو تو نظر چرا لے سی دوست دوست نو کانڈ کروئی سی بھرا بھرا نو کانڈ کروئی سی گواڈی گواڈی تو رخ پھیروئی سی سارے دور دے نیڑے دے جانن والے انجانے سارے رشتے ایک دوے تو کنی کے طرح سن کہ کدا کوئی نیکی دیمڑی نہ پہ جاوے حتیٰ کہ اتھے تے یا رسول اللہ اے عالم ہو سی حضرت آدم ورگا نبی بھی لرز جا سی حضرت موسیٰ عیسیٰ زکریہ و یحییٰ ابراہیم و اسماعیل حضرت سیدنا ادریس حضرت دانیال اور حضرت شیس حضرت نوح سارے انبیاء نفسا نفسی دے عالم چوسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ناسک ترین گھڑیاں اگر تواڈی لوڑ پے گئی تے اساں کدے ویساں اساں کدے ویساں اسے گل نال اٹیچڈ ایک گل وہ اللہ والے دی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. میں واقعہ تھوڑا جا لمبے رہا مختصر ہے ایک انہیں محفل تو گزرے یہودی بہت بڑا عالم اور پوپ یہودیاں دا وہ اپنے یہودیاں چبہ کے بیان کر لے. حضرت با یزید بستامی اللہ والے ہیں اور میں آخدا کہ نبی والے ہیں سبحان اللہ محبت رسول والے ہیں سبحان اللہ اس کے مصطفیٰ دی چنگاری دل چ رکھن والے ہیں نبی دی غلامی دا توق دل چ رکھن والے ہیں جنہیں کی قریب تو گزرے دل پھر گیا کہ کچھ دیر بہ جاواں جی میں بہ گئے صحابہ کرام نو اللہ نے روب عطا فرمایا نبی نو بھی اللہ نے روب عطا فرمایا ہزاراں سال بعد اللہ نے اس اللہ والے نو بھی نبی دی غلامی دی برکت نال دشمن تے روب عطا کیتا جی میں بہ گئے یہودی عالم چوپ یہودی عالم چوپ ہو گیا بیان ہی نہ کر رہے کوئی گل بھی انہوں نے آ رہی ہے نہ جا رہی ہے انہوں اے بھی نہیں یاد رہا کہ میں بیان کی کر رہا ہوں گل پہلے کی تھی ہوں اگا کی کر رہی بالکل خاموش. یہودی مجمع دے اندر تھوڑ جی تھڑ تھڑ مچ گئی انہوں نے آکھیا بھی کی ہو گیا سارے علامہ صاحب ایک دو بندے نے قریب والے نے پوچھیا یا حضرت کی ماجرا ہے توجہ کریں اس یہودی عالم نے آکھیا لگدا ہے جڑی اس زبان یکدم بند ہوئی ہے نا اس مجمع کوئی محمدی آ گیا ہے سبحان اللہ کون آ گیا ہے محمدی آ گیا ہے وہ تو دشمن بھی بین ویکھیاں بھی انہوں نے پتہ چل جاندہ ہاں کہ محمد دا غلام آیا بیٹھا ہے محمدی آ گئے تے ہون آپس سارے آپس سے رلے ملنے بدے ہیں سارے ہکے گھر دے بدے ہیں ایکو نبی دے امتی ہیں نہ حلیو تو لگ دے محمدی ہے نہ کردار تو لگ دے ہیں کہ اپا محمدی ہے یہ سارے لے لمحہ فکری ہے اس آکے لگ دے کہ محمدی آگے مجمع علیہ آکے کہ تُسی بس آڈر لاؤ وہ کیویں آسانو لب دے تھے آسانو دی گردن اڑا دے بنی یہودی عالم نے آکھا کہ نہیں اس کو جا کھنا نہیں میں اعلان کریں نا جڑا بھی کھڑا ہو جاسی اس نو کوئی تصفیہ دی کوئی صورت کاڑ کے رفع دفع کر دی سائے یہودی عالم نے اعلان کیتا کہ جڑا بھی اس مجمع چ محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے
سبحان اللہ اور یاد رکھے جڑا سچا عاشق ہوئے نا وہ دشمن دے سمندر اچ بھی جا کے ڈردا نہیں بھاویں امریکہ ہوئے بھاویں فرانس ہوئے بھاویں برطانیہ ہوئے جیڑی بھی دنیا دی سپر پاور بلا کیوں نہ ہوئے عاشق رسول ایک ہوئے سچا ہوئے ایک ہوئے سچا ہوئے سچے ہان ترائے سو تیرا بدر دے میدان ہے اللہ نے ہزارہ لمکا دیتے سبحان اللہ ہزارہ لمکا دیتے اللہ رب العالمین نے احد میدان ہے ایمان والے تعداد ہے چھوڑے نبی دے غلام نبی دے دیوانے مستانے صحابہ تعداد ہے چھوڑے جنگی سامان بھی تھوڑا ہے آمن والا دشمن جنگی سامان نہ لیس ہو کے آئے افراد بھی زیادہ لیکن اللہ نے اچھا کیتا محمد دے غلامن سبحان اللہ ایک ہوئے کہ سچا ہوئے کھڑا ہوئے سچا ہوئے حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ اور اے اماد لال ہے اے اماد لال ہے حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ماں نے پانی منگیا نا رات دے وقت ٹھڈڑی رات تھا گھڑے چو پانی بھرن گئے پیالہ چاہ کے گھڑے چو پانی کوئی میرے اور تواڈے ورگا کوئی پوتو روندا تو اتھوں ساد مارے اما پانی کوئی نہیں پیا بلکہ میں اے بھی تھوڑی جی باڈی گل کیتی اٹھنا ہی کوئی نہ اٹھنا بھی کوئی نہ ہا انہوں نے فوراً کی اما نو نہ نہیں کیتی کہ اما گھڑے چ پانی مک گئے روایات چمدے انہوں نے گھڑا اٹھایا کوئی دور تھوڑ جیا کھوہائی اٹھائی ٹھڈڑی رات انیری رات کل جا کے گھڑا بھر کے لے آئے پیالہ بھریا ماں کو لائے تے اماں دی آنکھ لگ گئی پھر اماں نو جگایا نہیں استاد دا ادب بھی ایو ہے پیر و مرشد دا ادب بھی ایو ہے والدین دا ادب بھی ایو ہے کہ اٹھایا نہیں کہ میری اماں دی نیند خراب ہو سبحان اللہ سوتے بھی نہیں گلاس رکھ کے پیالہ رکھ کے سہ نہیں سکتے ہیں لیکن محمد دا سچا غلام آنا بے شک سوتے بھی نہیں کھڑے رہے کہ سہیں گیا ماں دی بے ادبی جگئینا ماں دی نیند خراب دعا پا سمردہ فوراں کی دل اچھ خیال آیا اللہ نے گال دل اچھ پائی ساری رات لے کے کلوتے رہے جس سے امہ دی اکھ کھل سی میں پانی پیش کرے سے تحجد دے بیلے اللہ ساریاں ماما نو تحجد نصیب فرما آمین اللہ تو آنو میں تحجد نصیب فرما آمین وادی برکت نال اللہ مینو میں برکت تحجد دی توفیق عطا فرما آمین امہ تحجد دے بیلے اکھ کھولی ویکھیا پتر با یزید کھلا اس وقت امہ پلہ چاہ کے دعا دی سبحان اللہ کی چاہ کے دعا دی تھی اللہ میرے نبی نے فرمایا مینو اور تینو تو لگ دے نا صرف اماں بول رہی ہے پتہ نہیں کی بڑ بڑ کر رہی ہے میرے اور تیرے دماغ دے مطابق لیکن میرے نبی نے فرمایا ماں این ہاتھ چاہے چاہنا اولاد دے ہاتھ کے اور اسے دی اولاد دے ہاتھ کے دوے پاسوں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 10-15 نہیں 70 نبی بمین کتنے نبی 70 نبی بمین او نبی بھی اسے ماں دی دعا اولاد دے حق کے دعا کریں اور یہ ماں بھی اپنی اولاد دے حق کے دعا کرے اللہ رب العالمین نے ماں نو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ انہاں 70 نبیوں دی دعا تو پہلے اللہ دے عرش تے ماں دی دعا پہنچ سبحان اللہ حدیث دا مفہوم ہے میرے نبی نے فرمایا ماں دی دعا 70 نبیوں دی دعا دے برابر ہے یہ ہوتا میں ترجمہ کیتا ہے اپنی بولی تو با یزید بستامی نو اماں نے پلہ چاہ کے دعا دی تھی اور ماں نے دل کھول کے منگے خزانے دے مالک رب کو اے اللہ سائیاں اے دے اس دے سینے نو علم و معارف نال ایسا بھر دے کہ کوئی اے دے علم دا مقابلہ نہ کر سکے قبولیہ دا وقت تھا اور ماں جدوں بھی دعا کر دے ابا جدوں بھی دعا کر دے اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول فرما دے والدین دی دعا رد نہیں ہوتی اللہ قبول فرمائی دے اے پھر مجمع کھڑے ہو گئے یاد ہے نا اے میں گل تا سنائیے کہ اے ماں دی دعا دا تذکرہ سن کے تو آنو اگلی گل سمجھ سے جدو حضرت با یزید بستامی کھڑے ہو گئے ہاں بھائی میں محمدی آخر لگے میں تیرے نال کچھ چند ایک سوال کرنے اگر تو انہاں دے جواب دے دے میں
تے تینوں کچھ نہیں آندے، اور اگر تو نہ دے جواب نہ دیتے تے پھر اسا جو مرضی تیرے نال کریے تو کوئی چوں چرا نہ کرس۔ حضرت با یزید نے فرمایا تسی جتنے مرضی پوچھنے پوچھو، لیکن میں بھی ایک شرط رکھنا کہ تساں جدو سوال پوچھ لیسو او دے میں جواب دے لے، اس تو بعد میں بھی ایک سوال کرنا، میں بھی ایک سوال کرنا ہے۔ سوال دی ابتدا ہو رہی، اس یہودی عالم پوچھے بھلا دس صحیح وہ ایک کی ہے، وہ ایک کون ہے کہ دے دو نہیں ہے؟ اس نے فرمایا سونا رب ہے۔ کون ہے؟ سونا رب ہے۔ الہکم الہ واحد هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ او ایک ہے، اس رب دی ربوبیت وچ کوئی دعا کوئی دعا نہیں ہے۔ اور اس دعا سوا وہ دو کی ہے یہ دا تریہ کوئی نہیں، وہ سکے دیں تے رات آ رہی ہے، بے شک دیں تے رات، رات اور دیں کتنے دو، ان اندر کوئی تیسری چیز ہے؟ اس دن دے لیل اور دن اور رات دے نظام وچ کتنی چیز ہیں؟ دو ہیں، دیں تے رات ہے۔ یہودی عالم آکھیا وہ ترائے کیش ہے کہ جے دا چار نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے دو آئی کہ جے دا ترائے نہیں، ہوں ترائے کیش ہے کہ جے دا چار نہیں ہے۔ حضرت با یزید بستامی نے مسکرا کے فرمایا ایک اللہ دا عرش، ایک اللہ دی کرسی، ایک قلم دا، ایک تقدیر دا قلم، ایک تقدیر دا قلم، پوری کائنات چے بڑیاں چیزاں ترائے ہیں، یہ چار نہیں۔ اور اس آکھے بھی وہ چار کیش ہیں کہ جے دے پنجواں نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک موسیٰ دی کتاب تورات ہے، ایک داؤد دی کتاب زبور ہے، اور ایک عیسیٰ دی کتاب انجیل ہے۔ یہ چار وڈیاں آسمانی کتاباں ہیں، یہ پانچ نہیں ہیں۔ پھر سوال ہویا کہ وہ پانچ کی ہے جیدہ چھ نہیں؟ فرمایا اللہ نے مسلمانہ تھے دن اور رات پانچ نمازہ فرض کرا دیتی ہیں، چھ نہیں۔ پھر پوچھو چھ کی ہے کہ جیدہ ستواں نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے زمین و آسمان پوری کائنات چھ دیاں چ بنایا ہے، سات دیاں چ نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آندی پئی ہے؟ میں اگلا سوال دہراندا جاواں۔ ہن فرمایا او سات کی ہے جیدا اٹھواں نہیں؟ فرمایا کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات، اللہ آسمان سات بنائے، آٹھ نہیں۔ سبحان اللہ، آٹھ نہیں۔ پھر فرمایا وہ آٹھ کی جیدا نامہ نہیں ہے، نو نہیں ہے، وہ آٹھ ہے۔ فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اللہ دے عرش نو آٹھ بڑیاں فرشتیاں اٹھایا ہوا ہے، نو نہیں۔ مڑ سوال ہویا ان نو کیڑے کہ جنہاں دا دعویٰ نہیں ہے؟ مڑ قرآن پڑھے ہوں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ فرمائے کہ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم میں نو بڑے بڑے شرارتیاں فسادی ہاں لڑاکے ہاں، نو ہانو دا نہیں، دا نہیں۔ مڑ سوال ہے دا کش ہے؟ وہ دا کیڑے کہ جے دا یارواں نہیں ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ حج عمرے تے جانتا ہے نا، حج عمرے دے دوران بہت ساریاں پابندیاں ہوندیاں، کوئی رکن چھٹ گیا، کوئی فرض چھٹ گیا، کہ اللہ رب العالمین نے بطور دیت دے، بطور بدلے دے حج دا ثواب اور اس عبادت نو پورا کرن واسطے اللہ نے اس حاجی تے جد کولوں کوئی رکن چھٹیا ہوئے دا روزے فرض کیتے، دا روزے واجب ہیں، فرض نہیں واجب ہیں، دا روزے واجب ہیں پہ جد بچوں ترائے اتھے رکھنے تے ساتھ گھر آکے اے دا روزے ہیں حاجی تے یاراں نہیں ہیں۔ موڑ اس نے سوال کیتا یہودی عالم با یزید بستامی کہ دسو کہ او یاراں کیڑے کہ جنہاں دا 12واں کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت یوسف دے بھرا 11 ہاں، وہ 12ویں خود حضرت یوسف ہاں، انہوں نے کڑ کتے اگے انہوں نے کتنے بھرا ہو گئے؟ 11۔ مڑ فرمایا مڑ آکھے پوچھیا وہ 12 کیڑے جنہاں دا 13واں نہیں؟ حضرت با یزید بستامی نے فرمایا وہ 12 مہینے
محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی اولا جمادی الثانیہ رجب المرجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ اے 12 مہینے سال دے اے 13 نے مڑ سوال ہویا او 13 کیڑا ہے جیدہ 14واں نے فرمایا حضرت یوسف دا قصہ قرآن اچ پڑھیا ہو سیا اذ قال یوسف لی ابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین اس اپنے والد گرامی نو عرض کیتی ہاں کہ ابا جان میں خواب اچ ڈٹھا ہے حضرت یوسف نے بچپن دا خواب سنایا ابا میں خواب اچ ڈٹھا ہے کہ چاند تے سورج تے 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے ہیں اے 11 ستارے 11 ہو گئے 12واں سورج ہو گیا 13واں چاند ہو گیا اے ٹوٹل 13 ہیں 14 نہیں سمجھ آگئی ہے پھر اس نے سوال کیتا وہ کیڑی چیز ہے جیڑی بنائی بھی اللہ ہے مر سوال بھی اللہ پوچھے بھی تو کیسا ہے بنائی بھی وہ اللہ ہے اور اللہ نے سوال بھی خود کیتا پوچھیا بھی خود ہے کہ تیرے کل کیے انہوں نے آیت پڑھی کہ حضرت موسیٰ دا عصا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پوچھا تیرے ہاتھ کیسا ہے اے میرے کلیم پیغمبر تو انہوں نے ایک جواب دیتا قال ہی عصا ہے اے اللہ سائیاں میرے ہاتھ وچ میرا ڈنڈا تے سوٹا ہے انہوں سوٹا کیا بنا ہے بولو نا اللہ درخت دا ہاتھ کسے جھاڑ دا ہاتھ جھاڑ کون اگائندا ہے اللہ اگائندا ہے تو ہن اللہ نے وہ بنایا تھے اللہ نے خود بنا کے بھی پوچھے حالانکہ اللہ جاندا ہا دیکھ بھی رہا ہا اللہ جاندا بھی ہا علیم بذات الصدور ساتھ ہے علام الغیوب ساتھ ہے ہر جگہ موجود ساتھ ہے مشکل کشا حاجت روا ساتھ ہے خالق مالک ساتھ ہے رازق ساتھ ہے عزتاں ذلتاں اسے دے ہاتھ وچ اولاد دےوے نہ دےوے دے کے واپس لے لوے بچپن وچ لوے جوانی وچ لوے اے اللہ دے ہاتھ وچ ہے بیٹے دے دے او دی مرضی بیٹیاں دے دے او دی مرضی دوویں نہ دے ایک دی شان ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اے بس سونا حکمتاں دا مالک اچھیرا رب ہے تو اگایا اللہ نے ہاتھ وچ بھی موسیٰ نے اللہ دیوایا پھر اللہ نے خود سوال کیتا تیرے ہاتھ وچ کی ہے کیڑا باریک سوال ہے پھر اس نے پوچھا وہ کیڑی مخلوق ہے جس نو اللہ نے خود پیدا کیتا ہے اور اس دے مکر تو اور اس دی عظمت دا اور اس دی ہر قسم دی فریب دی اللہ نے خود گواہی بھی دیتی خود اللہ نے اقرار بھی کیتا اس دے حضرت با یزید بستامی نے جواب دیتا وہ عورت دا مکر اور فریب ہے اور اللہ نے اس دی عظمت بھی بیان کیتی اس دے مکر نو بڑا کر کے اللہ نے بیان کیتا ہے کہ انَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ بے شک عورتہ دا مکر جڑا بہت بڑا ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دی کوئی بھی طاقت دنیا دا کوئی بھی بڑے تو بڑا جوان مرد ہوئے عقل مند جڑا مرضی بڑے تو بڑا سیانہ بندہ کیوں نہ ہوئے دنیا دی کوئی طاقت او دے قدم نہیں ہلا سکتی سوائے عورت دے مکر سوائے عورت دے مکر دے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی مڑو سے پوچھا سب تو بہترین سواری کیڑی جواب دیتا گھوڑا پوچھا سب تو بہترین دے کیڑا دسیا جمعہ سب تو بہترین جو مہینہ کیڑا دسیا گیا رمضان المبارک پھر پوچھے اس نے کہ وہ کیڑی چیز ہے کہ جیڑی وہ کیڑی قبر ہے کہ جیڑی اپنے زندہ مدفون نو لے کے چل دی رہی حضرت با یزید نے فرمایا حضرت یونس دی مچھلی حضرت یونس اس دے اندر 40 دن تے 40 رات رہے اور او مردے دی حیثیت دے وچ انہاں دے واسطے او قبر ہی قبر ہا اندھیرا ہی اندھیرا او قبر لے کے ٹر دی رہی ہے اور او دے اندر ہائی بھی زندہ قبر بھی ٹر دی رہی مدفون بھی زندہ پھر پوچھا کیڑی چیز ہے بے جان لیکن سا لیندی فرمایا کہ والصبح اذا تنفس کہ صبح دی قسم اللہ نے اٹھائی ہے کہ جدوں سا لوے صبح بے جان چیز ہے جدوں دے پھٹدا ہے جدو دے پھٹدا ہے یہ ہے بے جان چیز صبح لیکن اللہ نے فرمایا میں نو قسم ہے صبح دی جدوں وہ سا لوے انہیں بے جان ہے لیکن سا لینگی یعنی انہیں سارے سوالات پوچھدا گیا حضرت با یزید دھڑا دھڑ جواب دیں دے اور بھی تقریباً 17 تو 18 اور سوال ہیں وقت قلت میں باسی تھائیں حضرت با یزید بستامی نے سارے جواب دے لے حضرت با یزید نے فرمایا ہون اگر تیری کائی موک گئی یہ کوئی نہیں راندی
میں بھی ایک سوال کرا انہوں نے آکھا بھی ہاں جی سوال کرو حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا تو اے دس جنت دی چابی کے دے ہاتھ جنت دی چابی کہنے آتے اور یہ یاد رکھے ہے من گھڑت قصہ کہانی نے حقیقی سچا واقعہ میں خود پڑھے کہ جنت دی چابی کہ دے ہاتھ چھے حضرت با یزید بستامی دے سوال تھے نا ان انج سمجھو کہ چوپ پائے گئی جی میں ساپ سونگ گیا یہودی عالم خاموش ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد بولے چوپ رہے پھر تھوڑی دیر تو بعد حضرت با یزید نے فرمایا تو ہے میرے سوال میرے اتے سوالان دی بارش چا کی تھی دھڑا دھڑ تو سوال کرندہ آئے میں تیرے کل ایک پوچھا تو جواب ہی نہیں دے رہے بندے جڑے مجمع والے سن دے بیٹھے ہیں وہ نویں آکھیا بھی تو ساڈا چنگا عالم ہے وہ تینوں دھڑا دھڑ ہر سوال دا جواب دیندا ہے تو دے ایک سوال دا جواب ہی نہیں دے رہا دس کھا جی اگر تینوں عمد ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ خاموش کھڑے ہیں اس نے حضرت با یزید نو مخاطب کر کے آکھیا او محمدی غلام ہاں مینوں اس سوال دا جواب عمد ہے اگر میں انہاں دے سامنے 10 بھی دیواں لیکن انہاں مننی کائے نہیں انہاں مننی کائے نہیں ہو حضرت با یزید بستامی رحمہ اللہ نے فرمایا انہاں مناونا مقصد نہیں ہے انہاں سمجھاونا مقصد ہے مناونا تو اللہ ہے آپ منا سکنے ہیں منائی سی تا اللہ تو دس کی اس سوال دا جواب کہ جنت دی چابی کے دے ہاتھے چھے اس وقت یہودی پکار اٹھیا کہ جنت دی چابی سونے محمد دے ہاتھے چھے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر تاج و تخت ختم نبوت شان رسالت مقام رسالت نظام رسالت غلامان رسالت نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہن یاد ہے کہ وہ صحابی آئے مسئلہ پوچھے میں انتا یاد کھلا ہے اللہ یاد ہے کی سوال آئی کی مسئلہ آئی کہ یا رسول اللہ اگر قیامت آلے دیں اسانو تو آلی لوڑ پائے گئی تو کی کرے سائیں کی دے لب سائیں حضرت سجدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت آلے دن 3 جگہ تے ملنا گا سب تو پہلی جگہ دا نام ہے حوض کوثر دوسری جگہ دا نام ہے پل صراط تیسری جگہ دا نام ہے میزان عمل کیڑی جگہ میزان عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے جے گل نو کھول کے بیان کرو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جدو مرحلہ امسی میرے امتیاں دا قبر والا مرحلہ قبر دا برزخ دا جہان گزار کے جدو اے اللہ دے حکم دے نال میں محمد دے کوثر دے قریب آ جا سن اس وقت میں محمد دوڑ کے اپنے حوض تے آ جا سا اس کوثر دے حوض تے آ جا سا اس حوض کوثر تے آ کے میں اپنے انہا امتیاں نو اپنے ہتھاں دے نال کوثر دے جام پی ویسا اس لئے کہ میں نو اپنی امت دا احساس ہو سی اپنی امت دا ہمدردی ہو سی اپنی امت دا غم تے فکر اور اپنی امت دے نال محبت ہو سی میں اپنے ہتھاں دے نال رحمت والے ہتھاں دے نال جام بھر بھر کے پی ویسا اور فرمایا میں اپنی امت نو اس غم اور فکر پی ویسا کہ میری امت قبر تو رہ کے حوض کوثر تک دا بڑا لمبا سفر کر کے آئیے تھکا تھک بھی گئی ہے پیاس دی شدت بھی ہے میں تو تسا امتیاں نو اپنے میں تسا امتیاں نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دیاڑے حوض کوثر تے ملسا پھر عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ دا کی ایمان ہے فرمایا کہ جدو میری امت پل صراط تو گزر رہی ہوئے گی میں محمد نو اللہ رب العالمین خام عطا فرمائے میں محمد تڑپ کے پل صراط دے کول جیسا اس ڈر دی وجہ تو کہ کدائیں کوئی میرا گناہگار خطاکار سیاکار نافرمان بندہ پیر پھسل کے جہنم دی اندوناک گہرائی والی آگ دے اندر نہ ڈگ جاوے میں محمد اس دا سہارا بن کے انہا امتیاں نو پل صراط سے ملسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جگہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس وقت میرے امت دے اعمال تو لے جا سن
اور اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نو اللہ نے اپنی ذات تو بعد سب تو زیادہ علم عطا فرمایا. جیڑیاں میریاں تیریاں نمازاں تہجداں صدقے اور خیراتاں نے زکاتاں نے ذکر اذکار اور تسبیحات اور تحلیلات اول تا عبادت دے نیڑے نہیں جاندے. اگر جاننے بھی آئے تے مطلب بتائی مطلب پورا ہویا تے رب کون تے میں کون. نماز کی دے قرآن کی دے درود پاک کی دے تسبیحات اور تحلیلات کی دے گئیاں ذکر اور اذکار دی کوئی ضرورت نہیں. اور میرے آقا بھی ساڑے حالات تو واقف ہیں. سبحان اللہ. تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو عمل تل چھنے میں محمد نو فکر ہو سی کہ میری امت دے اعمال اخلاص تو خالی ہیں. میری امت دے اعمال اس وزن دے نہیں ہیں کہ انہاں دا وزن پورا پورا نکلے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں عملہ دے تولن دے وقت میزان عمل دے قریب کھلوسا کہ کدائیں کسے میرے امتی دے نیکیاں والا پلڑا جھوک نہ جاوے. سبحان اللہ. اس لئے میں انہیں 3 جگہ تے مل سکتا. آخری گل جدوں آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرے رب نے فرمایا میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تینوں اتنا دیمنا ہے اتنا عطا کرے سا اس وقت تک میں اللہ عطا کرندہ راسا جدو تک تو راضی نہ ہو جا. جدو تک تو راضی نہ ہو جا. اور جدو میں پہلے عرض کی تھی نا کہ وَيَدَيْهِ مِنَ السَّخَاوَةِ اللہ نے نبی نو سخیاں والا ہاتھ عطا فرمایا. سخی دا کی مطلب ہے کہ اے ہاتھ جدو میں اٹھے آئے نا اگر این اٹھے آئے تے خالی واپس نہیں آیا. اگر اے این اٹھے آئے تے خالی این نہیں گیا. خالی آئیں گیا نہیں. اگر آئیں اٹھے حضرت ابو ہریرہ دوڑے دوڑے آئے نا یا رسول اللہ دعا چا کرو دیمن والے کولوں آج میرے واسطے بھی مانگ لو. دیمن والے کولوں میرے واسطے بھی کچھ مانگ لو. میرے آقا نے فرمایا کی ماجر ہے یا رسول اللہ میں نو اممہ مارے کیوں کو گستاخی کی تھی حتہ کی تھی یہ گال نہیں مننی لڑیا جھگڑے یا رسول اللہ نہیں ہواں تو آڈا دیوانہ ہواں تو آڈا شگرد ہواں تو آڈا مرید وہ تُسا میرے مرشد اعظم تے ماں دی گستاخی بھی تو آڈا مرید کرے. میں گستاخی نہیں کی تھی یا رسول اللہ مسئلہ ہے میری اماں دا دل حل تک بھی تو آڈی محبت تو خالی وہ دے دل لچ ایمان دا نور نہیں چمکے متعصبے پہ نفرت کریں دی چڑ دیئے تو آڈے کونو ایمان والے کونو مسلمانہ تو اسلام تو قرآن تو چڑ دی. میں جدو تو آڈے کو اٹھی کے گیا اممہ پوچھے کی دوں آئے ہیں میں یوں آکھے اممہ میں اس درباری چوں آیا کہ جس دربار چ فرشتیاں دا سردار بھی جھوک کے آمدہ ہے. سبحان اللہ. ڈر کے بھی آمدہ ہے تھے جھوک کے بھی آمدہ ہے ادب نال آمدہ ہے اجازت تو بغیر نہیں آمدہ. میں اس دربار چوں آیا اس میں نو مارنا شروع کر دیتا اور شرط رکھیے کہ ہون تو اس دے اس گھر چ بڑے جدو محمد دا دامن چھاڑ کے آمیں یا میرے نال رکھ یا محمد نال رکھ یا رسول اللہ ایک گھر کیے پوری دنیا چھڑ دے ماں تو اڈا دامن نہ چھڑ سکتا. یا رسول اللہ مانگ لو میری ماں واسطے بھی ہر کہیں واسطے مانگ دے عطا کرن والا رب ہے. تساں عطائے جلیل بن کے آئے تساں دعائے خلیل بن کے آئے ہو عطائے جلیل بن کے آئے ہو. اللہ نے جدو بھی ہاتھ اٹھے ویکھن کدی بھی خالی نہیں آئے. یا رسول اللہ آج تا میری ماں واسطے بھی مانگ لاؤ آج میری ماں واسطے بھی مانگو. نبی نے یہی ہاتھ اٹھائے حضرت ابو ہریرہ جتی لا کے ہاتھ سناپ لے سبحان اللہ. اور دوڑ لاوڑی شروع کر. سبحان اللہ. یہ صحابہ دا عشق ہا یہ صحابہ دے نبی دے نال جنون ہا یہ صحابہ دی نبی دے حسن و جمال دیا مستیاں ہن کہ سب کچھ بھول گئے صرف یا عرش تے رب یاد تے فرش تے اس رب دا محمد یاد. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم جتی ہاتھ دوڑ لا دیتی ویکھن والے ویکھیا اے ابو ہریرہ درویش بندہ ہے اے ابو ہریرہ فقیری چران والا ہے. اے تے بڑا سادہ مزاج ہے
یہ تو کدی کسی نال اچا نہیں بولیندا، یہ تو کدی تیز ٹوریا نہیں. اج انشاءاللہ خیر ہوے، جتی ہاتھ چ کچھ چ آپ بھجدا بدل کسے روکن والے کسے پوچھن والے پوچھیا ابو ہریرہ خیر ہے؟ وہ تھوڑے جے اگو آئے راہ. حضرت ابو ہریرہ نے آواز سے بلند فرمایا کہ راہ تو ہٹ جا، اج ابو ہریرہ رضا چھڈ دے، میں اج یہ دیکھنا چاہنا کہ میں اپنے گھر میں پہلے پہنچنا یا میرے محمد دی دعا پہنچنی. دروازہ کھٹکایا، اماں پوچھیا کون ہے؟ من دق الباب. عرض کردے ہیں اماں میں تیرا پوتر ہریرہ ابو ہریرہ ہوں. جدو انہوں نے آکھا اچھا میرا پوتر 2 منٹ ٹھہرے میں کنڈی کھلے نہیں تے انہوں اے آپ روایت کر دیں کہ میں نے کچھ اندازہ ہو گیا کہ ماں دے لہجے جو ہون کفر والی تلخی، نفرت، وہ جھنک، وہ تعصب کوئی نہیں ہے. اور میں دل ہی دل وچ سوچ کے خوش ہو رہے ہیں کہ محمد دا تیر سیدھا نشانے تے آئے اور میرے نالوں بھی پہلے اپڑے. کتنا عقیدہ صحابہ کرام. تو میں عرض کر رہا ہوں اچھا صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ جدو دروازہ کھلیا دیکھیا کہ اماں دے بال بھی گلن اور پوچھا کہ اماں دروازہ دیر نال کیوں کھولے؟ حضرت ابو ہریرہ دی والدہ فرمان لگیاں میرا پوتر میں انہاں چٹیاں والن اس بڑھڑے جسم نو اس پانی دے نال اتو تک گندگیاں نال صاف کر لے ہے، بس ہوں تو جلدی کر دربار رسالت چ لے کے چل باہر میں صاف کر لے. ہن محمد دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے اے من محمد صاف کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُزَكِّيهِمْ حضرت ابراہیم منگ کے لیا اللہ سائیاں ایسا نبی دے جڑا انہوں پاک کرے. کی کرے؟ پاک کرے کفر تو، شرک تو، رسومات تو اور ہر قسم دی جاہلانہ باطلانہ ہر قسم دے رواجات تو انہوں پاک کر دے. فقط تیرے درد سوالی بنا دے.